الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی خطاب العظیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان گو وہ انسان ہے یہ، قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دوستان محترم، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے ذمے جو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وما یا ایہا النبی، پہلا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، وما ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری سنانے والا، داعی الی اللہ اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت جو ہے وہ قرآن شریف ہے، اور اہل علم وہ فرماتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے شاعر، وہ آپ کا قصیدہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ ہر اس شخص کی بھلائی کرتے ہیں جو آپ کی اطاعت اور پیروی کرے۔ آپ امام برحق ہیں، آپ معلم اعظم ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ سعادت مند رہیں، تو آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو درگزر فرماتے ہیں، ان کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو ابھی آپ ان سے بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بھلائی کرنے والوں میں بہت زیادہ سخی ہے۔ اگر ان پر کوئی تکلیف آ جائے اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی ناطاقت رکھتے ہوں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ نیکی فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو ان کو ہدایت فرمائی کہ اے علی، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور ان کو بشارت دینا، ان کو متنفر نہ کرنا، بلکہ ان کو آسان احکام شریعت بتانا اور مشکل مسائل سے اجتناب کرنا، کیونکہ مجھے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا اور جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قرآن کے سورج کی روشنی کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دینے والے شہادت اعظم ہیں۔ آپ کی شہادت کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے تمام ان امور غیب کا مشاہدہ کیا ہے۔ مثلا آپ نے جنت کی گواہی دی، آپ نے دوزخ کی گواہی دی، آپ نے سدرۃ المنتہا کی گواہی دی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی گواہی دی۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ بھی فلسفی ہیں، آپ وجود حق کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، آپ کے والد بھی مسلمان ہیں، آپ کے دادا بھی مسلمان ہیں، تو آپ تو اللہ تعالیٰ کو ایک اس لیے مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس ذات اقدس نبی اکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف دیے ہیں کہ آپ پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ پچھلی امتوں کو بھی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کے محلات کو جنت میں کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کا کون کون سا امتی جنت میں جائے گا اور کون کون سا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اس آیت میں اوصاف کو وہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا گیا ہے، تو کہیں فرمایا گیا ہے والضحی واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا گیا ہے فاما بنعمت ربک فحدث، کہیں فرمایا گیا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہیں فرمایا گیا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہیں فرمایا گیا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا گیا ہے یاسین، کہیں فرمایا گیا ہے طٰہٰ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام نہیں، آپ کے القابات سے آپ کو یاد فرماتا ہے۔ آپ امور غیب الہی کے سب سے بڑے جو ہیں وہ شہادت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اپنے دشمن بھی آپ کے چہرے کی صداقت کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب مدینہ شریف میں آپ تشریف فرما ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام اور دوسرے اسی طرح مذہبی پیشواؤں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم پیسے لے کر کچھ فتویٰ ایسا دے دو کہ یہ جو شخص ہے اس میں آخری نبی کی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ پہلے مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ جب آپ کے پاس وہ آیا تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ جو چہرہ ہے اس بات کی صداقت کی دلیل دیتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حبیب اجمی بھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کے مظہر اتم ہیں۔ آپ کو برہان اعظم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ امور الہی کے ہر اس چیز کے شاہد ہیں جو کہ آپ کی آنکھ سے کوئی بھی چیز عیاں نہیں ہے۔ آپ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو کہ کائنات میں موجود ہے۔ کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا، شفیق تجھ سا کریم تجھ سا، خوشا کہ ہم عاصیوں نے پایا، رؤوف تجھ سا رحیم تجھ سا، جہاں میں خوش بخت ہے وہ ملت جس میں لایا نوید رحمت، بشیر تجھ سا نذیر تجھ سا نصیر تجھ سا فہیم تجھ سا۔ اور اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور محبت کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر کچھ روشنی بزم کونین کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ وہ چراغ محبت جو روز ازل سے خلوت لا مقام جلایا گیا، نور میں آخر جہاں کا جہاں، ذرہ ذرہ دل کا جگمگایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم، اصل عالم، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کے کس پہلو پر روشنی کی جائے، آج 1400 سال سے ہر شخص جو ہے آپ کی ذات اقدس میں کھویا ہوا ہے اور اس کو نئی سے نئی منزلیں ملی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم غیب عطا فرمایا کہ آپ نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نشانیاں لگا دی کہ فلاں کافر ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا، ابو جہل ادھر مرے گا، عتبہ ادھر مرے گا، شیبہ ادھر مرے گا۔ جو آپ کی زبان سے نکلا وہی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات دیے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر صحابہ میں جنتیں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ دیتے جاؤ، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں،
اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو کون ان کا شمار کر سکتا ہے، کون ان کے شمار میں لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کی تمام کنجیوں کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے سپرد کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب، تمام مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، تمام مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور فرشتوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے عرش پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، قبلتی انتا، میرا قبلہ جو ہے وہ تو ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قبلہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ پہلے آپ کی ذات پر نچھاور کی جاتی ہیں، اور اس سے پھر زمانے کو وہ بھیک ملتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ بھی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت کو تقسیم کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں پر نچھاور کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رحمۃ للعالمین۔